जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये डायलॉग तो हम सब ने बहुत बार सुना है। अब ये हम पर है कि सुहाने सफ़र की तरफ निकल के कामयाबियों की मंजिल तय करनी है या फिर इस सुहाने सफ़र में रुकावटें पैदा करके अपने आप को उसी जगह पर ला खड़ा करना है जहां आज से हम पहले थे, वहमों में, वसवसों में, नाकामियों में। तो जी हाँ, 2024 के जाने से एक और साल हमारे हाथों से निकल गया है, बट नो डाउट एक हमें नया साल मिल भी गया है अपनी कामयाबियों को पकड़ने के लिए। तो बस जी ऐसे ऐसे टास्क, ऐसी ऐसी टिप्स, ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी ज़ात में शामिल कर लें कि आपका 2025 से ही, बल्कि आज से ही आपने ये इरादा कर लेना है अपने लाइफस्टाइल में वो चीज़ें ऐड करके, अपनी ज़ात में वो चीज़ें ऐड करके, ताकि आप ढेरों खुशियाँ समेट सकें और बिखेर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज आपकी जो है ना इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी ना 1 महीने से कि आप कब बनाएँगी 2025 पे वीडियो? सब ने बना लिया, आप कब बनाएँगी? मैंने कहा भई तानू पता ताड़ी आपी पलवशा यूनिक काम ही करती। तो बस जी आपको पता मैंने कहा एक ही दफ़ा वीडियो छापनी ते फिर सारिਆਂ ने ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ जाना। तो बस मेरा यही था, वेट था कि मैं लास्ट डे पे ही वीडियो बनाऊंगी 2024 का जाने का और 2025 के आने का आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट अपनी वीडियो के थ्रू दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी श्रेणियों इतना मुझसे प्यार करते हो, मुझे आप लोग रोज़ गिफ्ट करते हो। सीरियसली मैं सही बता रही हूँ कि जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना इतनी दुआओं के साथ, तो ये आप लोग मुझे गिफ्ट्स दे रहे होते हो। तो मैंने यही आप लोगों का, इसी का मैंने सोचा था कि मैं क्या आप लोगों को ऐसा गिफ्ट दूं 2025 के आने से। तो बस जी ये वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है, और जिसने ये वीडियो पे अमल कर लिया, यकीन करें वो अपनी ज़ात में ढेरों ढेरों कामयाबियां पाएगा, अपनी ज़ात को ऐसे बदलता देखेगा ना, क्योंकि मैं आज प्रैक्टिकल बातें करूंगी। कोई यहाँ कपड़े लत्ते की बात नहीं होगी, कोई यहाँ जूती शूती की बात नहीं होगी कि ब्रांडेड चीज़ें पा गई तो उसी ब्रांडेड लगना नहीं। आज मैं बात करूंगी आपने अपनी ज़ात को ब्रांडेड कैसे बनाना है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने इनर को आपने ब्रांडेड कैसे बनाना है, अपनी रूह को कैसे ब्रांडेड बनाना है, जो आपकी दुनिया भी संवारेगी और आपकी आखिरत भी संवारेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, सीन बता दूँ, यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही थी, सारे घर वालों के लिए नाश्ता बन रहा है। आजकल माशाल्लाह से गैस कल से ना अच्छी हो गई है, सही आ रही है। तो फ्रेश फ्रेश नाश्ता बना के, साथ ही जिसने ऑमलेट खाना हो या फिर एग फ्राइड खाना हो, जो जो खाना होता है मैं साथ ही बनाती रहती हूँ। तो मैं साथ अपना भी आज नाश्ता शेयर करूँगी। मैं देसी घी वाले पराठे हम सब घर वालों के लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी वाले घर में ही बनाया जाता है तो उसी के पराठे यूज़ होते हैं। और फिर जो जो मतलब जिसकी जो जो अंडे की डिमांड होती है, मैं तो ऑमलेट खाती हूँ। तो बस ये साथ अचार, साथ थोड़ा सा शहद और बहुत बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन होता है। तो जी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ बताऊँ, इस वीडियो में हम रेसिपीज़, आज बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कहा है ना ये वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है भाई, गिफ्ट। इस वीडियो में आज आपको दाल गोश्त की ऐसी रेसिपी बताऊँगी आप लोग उंगलियाँ चाटते रहोगे अगर उसी रेसिपी को फॉलो करके बनाओगे। गुलाब जामुन, जी हाँ, आज मैं अपनी वीडियो में गुलाब जामुन की रेसिपी, इतनी झटपट इंस्टेंट रेसिपीज़, क्योंकि आपको पता है आप पीपल वशा इंस्टेंट काम करती है, कोई रॉकेट साइंस ना खुद अपनाती है चीज़ों में, ना किसी और को मुश्किल में डालती है। मेरी कोशिश यही होती है मेरी बहनें बस झटपट तरीके से सर्दियाँ भी इंजॉय करें और मज़े मज़े के खाने बना के खुद भी खुश रहें और अपने घर वालों को भी खुश रखें। अच्छा जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, 2025 देखो बस कल से स्टार्ट हो गया। मेरी तरफ से सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला 2025 को हम सब के लिए खैर आफियत वाला, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मतलब रिश्तेदारों सब के लिए, हम सब बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, बहुत खैर आफियत वाला, खुशियों वाला, ढेर सारी कामयाबियों वाला लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन। जी हाँ, अपने आप को आपने डिटर्मिनेंट कैसे रखना है, अपनी विल पावर, क्योंकि डिटर्मिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विल पावर। विल पावर किसे बोलते हैं? आपका इरादा, आपका अज़्म, अंदर से आपने उसको बूस्ट कैसे रखना है। तो मेरी बहनों, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ जो आज मैं कह रही हूँ कि 2025 के आने से पहले, मेरी वीडियो को देखने के बाद ही आप सब ने अपनी विल पावर को ना, मैं कहती हूँ 100 प्लस ले जाना है, 200 प्लस ले जाना है। अपनी विल पावर को कभी भी मरने नहीं देना। अब इसकी मैं बहुत सी एग्जांपल्स दे सकती हूँ। आप लोग कहते हो ना, पलवशा आपी आप इतना मोटिवेट कैसे रहती हैं, पलवशा आपी आप इतनी पॉजिटिव कैसे हैं, पलवशा आपी आपकी ज़िंदगी में क्या कोई दुख नहीं है, पलवशा आपी आप कैसे लोगों को माफ़ कर देती हैं, पलवशा आपी आप कैसे इतना अच्छा बोल लेती हैं, पलवशा आपी आपके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, पलवशा आपी आप इतनी खूबसूरत पोइट्री कैसे लिखती हैं।
یہ ایک ہی چیز ہے، ول پاور. کیونکہ ول پاور جو ہوتی ہے نا، چاہے آپ جتنے مرضی ڈپریشن میں ہو، اسٹریس میں ہو، انزائٹی میں ہو، دکھوں سے بھرے ہو. غم دکھ تو دیکھو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں. ان دکھوں غموں کو یوں جھٹ پٹ طریقے سے آپ نے یوں ٹیکل کیسے کرنا ہے، وہ آپ کی ول پاور بتاتی ہے. اور ول پاور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کرتی ہے آپ کو. جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ مایوس نہ ہو تو آپ کو اپنی ول پاور کو ایکٹیویٹ رکھنا پڑے گا. کہ ایک ول پاور کیا ہے کہ آپ اندر ہی کہہ رہے ہو، اندر مایوس نہیں ہو رہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، جو بھی دکھ آ رہا ہے، جو بھی غم آ رہا ہے، جو بھی ہرڈلز آ رہی ہیں، جو بھی مشکلز آ رہے ہیں، جو بھی بیریئرز ہیں، میرے کامیابی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے نا، وہ کوئی انسان کی اوقات نہیں ہے کوئی کر سکے. کسی کی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کچھ کر سکے یا کوئی نقصان پہنچا سکے یا کوئی فائدہ پہنچا سکے، جب تک یا رب العالمین نہ چاہے، جب تک وہ دو جہانوں کا بادشاہ نہ چاہے، جب تک وہ رب کائنات کی ذات نہ چاہے. کیونکہ اس دنیا کا ایک پتا بھی اس رب کائنات کی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. وہ تو غیب سے بھی ہر چیز نواز دیتا ہے. وہ تو میں کہتی ہوں اس کی بادشاہت پہ تو کوئی شک کرنا ہی نہیں ہے. یہ آپ کو سٹریس میں نہیں جانے دے گا، یہ آپ کو انزائٹی میں نہیں جانے دے گا، یہ آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دے گا. اب اس کی میں نا آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا نا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. میرے ساتھ ہوا تھا، محمد نا جب ہونے والا تھا نا 3 مہینے کی، مطلب آئی واز 3 months پریگننٹ. تو میں نا عمرے پہ گئی تھی. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے غار ہیرا پہ جب ہم لوگ چڑھائی کرتے ہیں نا، تو آئی واز پریگننٹ، میں نہیں چڑھ سکتی تھی غار ہیرا پہ. لیکن وہ غار ہیرا کی چڑھائی سے پہلے نا وہ وہاں پہ سارے وہ شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، اور سائڈس پہ نا انہوں نے اس طریقے سے ریکس وغیرہ نا کچھ وہ پتہ نہیں کوئی چیزیں بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ نا جو بوڑھے افراد ہیں نا جو نہ چڑھ سکے وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں ویٹنگ پہ. تو میرے فیملی ممبر سارے غار ہیرا پہ چڑھ گئے، انہوں نے مجھے نا وہاں پہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے، میں وہاں اکیلی تھی، میں بیٹھ گئی ساتھ، مطلب تھوڑی فاصلے پہ نا عورتیں اور بیٹھی ہوئی تھیں. اور میرے سامنے نا بالکل وہ مارٹ تھا، چھوٹا سا مارٹ ہے سعودی عرب میں، آپ کو پتہ ہے بالکل وہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے شاپ ٹائپ چیزیں بنائی ہوتی ہیں. وہ اس لیے کھانے پینے کا مارٹ تھا کیونکہ مجھے اس کے سامنے اس لیے بٹھایا تھا کہ چلو مجھے کیونکہ بھوک بہت لگتی تھی، آئی واز پریگننٹ. تو میں نے کہا چلو مجھے کچھ بھوک لگی کہ میں سامنے سے نہ لے کے اپنے پاس رکھ لوں گی. تو میں اس لیے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی کہ پانی ہر چیز تھا میرے پاس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے غار ہیرا پہ 1-2 گھنٹے تو لگتے ہیں چڑھائی کرتے وقت آتے وقت. تو میرے فیملی ممبرس نے اس لیے مجھے وہاں پہ نا بٹھا دیا. اب میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، 5 منٹ بعد نا ایک لیڈی میرے پاس آ کے بیٹھی. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت، اس کے چہرے پر نور تھا، بڑی عمر کی تھی. وہ ہوں گی خاتون 45 to 50 ایئرس کی بیچ کی ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ میری ماما کی ایج کی تھی بالکل. میری ماما بھی 48 کی ہیں، تو وہ بھی اتنے کی ہوگی 48-49 کی. تو اس کے چہرے پہ ایک الگ قسم کا نور تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا بڑی ایلیٹ کلاس کی اور بڑی ہائیلی بندی ہے. مطلب اس کی شکل سے ایسے لگ رہا تھا. سمپل اس نے شلوار قمیض دوپٹہ ایسے لیا ہوا تھا. وہ شلوار قمیض آپ کو پتہ ہے وہ بائے ٹائپ کے، وہ جو فراکس ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے اس ٹائپ کے نا. تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھی نا، تو بس میں نے ویسے ہی اسلام کر دیا کیونکہ بڑے ہیں، ہمیں یہی سکھایا گیا جو بھی آپ کے پاس بیٹھے. میں نے اسلام کیا، ایسے ہی بس وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا میں نا اس طریقے سے لگی ہیں. تو کہتی بیٹا آپ کیوں نہیں اوپر جا رہی نا. تو میں نے ان کو بتایا کہ آنٹی میری یہ پرابلم ہے، دیٹس وائی، مطلب میں اس لیے نہیں گئی. کہتی ٹھیک ہے. اس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایون کہ وہ مجھے نہیں جانتی، میں انہیں نہیں جانتی. میں نے کہا آپ کیوں نہیں چڑھی. تو کہتی میں بھی نہیں چڑھ سکتی نا، میرے پاؤں میں نا ہے کچھ پتہ نہیں کوئی پرابلم تھی، ان کی فریکچر تھا یا وٹ ایور جو بھی تھا. تو ان کا بیٹا اوپر چڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا آنٹی اچھا اس طرح بات ہوئی ہے. پھر میں کچھ کھانے کا سامان لے کر آئی، میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا. ایک دم سے باتوں میں نا انہوں نے اپنی سٹوری بتانا شروع کر دی مجھے. اور انہوں نے جب وہ سٹوری بتائی نا، یقین کرے اس سے پہلے نا میں نا ویسے ہی اپنے دماغ میں، کیونکہ دکھ غم تو دیکھو ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں، تو میرے دماغ میں نا کچھ چیزیں چل رہی تھیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے نا ایسے شکوہ نہیں کر رہی تھی ناؤز باللہ، لیکن میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ جی ایسے ہو جاتا نا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، ایسے ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا. تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب آپ مایوس ہوتے ہو نا، جب آپ کچھ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نا سگنل دیتا ہے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر. تو اللہ تعالیٰ وہ لیڈی کو نا میرے لیے وسیلہ بنا کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتا، وہ ان کی فوراً ول پاور نا ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اس ٹائم پہ میری ول پاور تھوڑی سی نیچے گر رہی تھی. اچھا کیونکہ میں غار ہیرا کو دیکھ رہی تھی، میں کہتی تھی یا اللہ میں اوپر نہیں جا پا رہی، اور کچھ ہوتی ہیں مشکلیں وہ بھی دماغ میں چل رہی تھیں. وہ جب خاتون میرے ساتھ بیٹھی نا، انہوں نے اپنی باتیں شروع کی. انہوں نے جب مجھے اپنی سٹوری بتائی نا، میرے گوز پام کنڈیشن ہوگی، میں کانپنا شروع کی اسی ٹائم پہ.
کہ انہوں نے مجھے بتایا میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، میرا ہسبینڈ جو تھا وہ اینٹوں والی بھٹا نہیں ہوتا، بھٹی جو ہوتی ہے اس میں گر کے فوت ہو گیا۔ میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، میری نندوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، میرے ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور اس خاتون کا نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ بہن بھائی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنی خالہ کے گھر چلی گئی تھی، خالو نے بھی گھر سے نکال دیا، پھر وہ رستے میں کوئی آنٹی ملی، انہوں نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا، کرتے کراتے اسٹرگل کرتے آج انہوں نے وہ اتنی بڑی لیڈی بن گئی تھی اپنے ایریے میں، اپنی سٹی میں، ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا۔ تو دیکھو اس بندے کے، اور میں نے ایک دم سے ان کو پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کبھی کہا نہیں کہ آپ جب دکھ ہوتی تھی، کہتے ہیں نا دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ تو ان کی لینگویج کوئی اور تھی نا، تو میں آپ کو اس کو ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی ہوں۔ تو کہتی ہیں یا اللہ میں تیرے سے خوش ہوں، تو نے مجھے جو دے دی ہے نا، بس مجھے یقین ہے تو سونا رب ہے، تو بڑا پیارا رب ہے، تو مجھے بہت اچھا سلا دے گا، اس جہاں میں نہیں تو اس جہاں میں تو ضرور دے گا۔ سیریسلی ابھی بھی میں ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی وہ جو اس عورت کے دبے دبے آنسو تھے نا آنکھوں کے پیچھے، میں فیل کر سکتی تھی ایک دم سے۔ یقین کرے وہ یہ بات کر کے ایک دم سے اٹھ گئی، اس کا بیٹا گارے ہیرا سے آ گیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے کہا، میں نے اسی ٹائم آسمان پہ دیکھا، میں نے کہا واقعی یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا غفور ہے، تو کتنا، میں کہتی ہوں اللہ نے میرے اندر تھوڑا سا وسوسہ آیا، اللہ نے اس کو فوراً ختم کر کے مجھے اس عورت کو وسیلہ بنا دیا میرے لیے۔ اور یقین کریں میں اتنا اندر سے بوسٹ ہو گئی، میں نے کہا اف، کہ وہ بندی جس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کو نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ اللہ 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 کرتے نہیں تھک رہی، وہ یا رب العالمین کا شکر گزاری کرتے مطلب نہیں تھک رہی، تو دیکھو ہم کون ہے اتنی سی مشکل آ جائے اور ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقین کریں میں نے کہا یا اللہ تو نے واقعی جتنا دے دیا، جیسے دے دیا، شکر گزاری کر کے، اور پھر میں ایک ہی دعا وہاں پہ کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ شکر گزار بنانا، مجھے ہمیشہ صبر دے کر رکھنا، مجھے میرے ساتھ ہمیشہ رہنا، ہمیشہ ایک دعا آپ نے مانگنی ہے اپنے لیے ہمیشہ، کہ اللہ تعالیٰ جی آپ نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، میرے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ جی آپ نے مجھے بھٹکنے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ جی میں کبھی بھی غلط لوگوں میں یا غلط رستے میں بھٹک جاؤں نا، تو اللہ تعالیٰ جی آپ نے مجھے اپنے رستے پہ کر دینا ہے۔ یقین کریں یہ دعا آپ کو بچا کے رکھتی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا مانگیں۔ میں محمد کے لیے ہمیشہ ایک دعا ضرور مانگتی ہوں کہ یا اللہ میرے بچے کو نیک و صالح بنانا، اور اس کو اپنے رستے پہ چلانے والا بنانا، اس کے ساتھ رہنا ہمیشہ، یا اللہ میرے بچے کو نیک بنانا کہ وہ کبھی بھی بھٹکے نہ۔ اپنے بچے کے لیے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اپنے بچوں کے لیے، میرے ماما پاپا نے ہمارے لیے مانگی، اب ہمارا کام ہے ہم اپنے بچوں کے لیے مانگے۔ تو 2025 کا یہ سب سے بہترین گفٹ ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی آپ کو یہ چیز نہیں بتائی ہو کہ آئی ایم گارنٹیڈ شور، لیکن میں اسی لیے آپ کو، کیونکہ میں نے کوئی بھی پریکٹیکل، میں آپ کو ہمیشہ ڈیپ چیزیں، ڈیپ پوائنٹس بتاتی ہوں، کیونکہ میں ایک شاعرہ ہوں، میں نے بہت پوئٹری اس بارے میں لکھی۔ ابھی تو میں یہاں پہ پوائنٹس اپنی بتانا شروع کر دوں تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بٹ میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے لگے ہوئے تھے کہ آپ ہی 2025 پہ ویڈیو بنائیں۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو کیا گفٹ کروں، میں کیا ایسی ویڈیو دوں کہ جس سے آپ کی ذات ہٹ ہو، اور آپ کی ذات میں ایک پازیٹیو چینج آ گیا نا، یقین کریں وہ پازیٹیو چینج آپ کو زمین سے عرش پہ لے جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا، چاہے دنیا جتنا مرضی گرانے کی کوشش کر لے وہ نہیں ہونے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی ول پار نہیں بڑھنے دینی۔ ول پار کیا ہے؟ شکر گزاری ہے نا، انڈائریکٹلی شکر گزاری کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ایسوسیٹیڈ ہے، اور صبر کے ساتھ ہے ول پار، کہ آپ کو جو نہیں دیا اس پہ صبر کرو، اور جو آپ کو مل گیا ہے اس پہ شکر گزاری کرو، یہ ہے ول پار۔ بس اس چیز کو سمجھ لو، اور اپنے ارادے اتنے مضبوط کر لو نا کہ آپ نے محنت کرتے رہنے ہیں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ جو چیز مل گئی اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے، جو چیز نہیں ملی پریشان نہیں ہونا، شاید اس سے بہترین مل جائے، یا پھر ادھر ادھر سے کچھ اور چیز پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور ٹریک پہ چڑھانا ہو، کسی اور رستے پہ چڑھانا ہو، اللہ کو پتہ ہو کہ بھئی اس رستے پہ تو اس سے ایک چھوٹا سا گلاب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس گلاب کی بجائے آپ کو پورا کا پورا باغ دینے کی کوشش میں لگے ہوں، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوں کہ میں اس بندے کو صرف گلاب کی، آپ کو صرف وہ گلاب نظر آ رہا ہے کہ آپ نے وہ سکسیس کرنی ہے، اپنے گولز اچیو کرنے ہیں، کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں باغ رکھا ہو پورا کا پورا پھولوں والا،
کیا نہ پتا. اسی لیے اللہ کے فیصلوں پہ میں کہتی ہوں اندھوں کی طرح بلیو کرو. اندھے بن جاؤ, گونگے بن جاؤ, بہرے بن جاؤ. اس ٹائم پہ اللہ جو کر لیا, اللہ نے کہہ دو ٹھیک ہے یا اللہ تو اگر ایسے راضی مجھے رکھ کر تو میں تیری رضا میں راضی ہوں. پھر دیکھ بندے تیرے اوپر کس طریقے سے میں کہتی ہوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی میری ٹپ, اچھا ساتھ ساتھ بتا دوں یہاں پہ دال گوشت کی ریسیپی بتائی ہے, وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی. یہ میں نے ڈریسز دیے ہوئے تھے اسٹچ ہونے کے لیے. سیکنڈ میں نے وہ سارے ڈریسز سل کے آ چکے تھے اور وہ سارے میں ڈریسز دیکھ رہی تھی پہن کے. میں نے ٹرائی کیے کہ کوئی مطلب ہوتا ہے نا فوراً سے اگر آپ دیکھ لیتے ہو نا تو پھر وہ اگر کچھ خرابی بھی ہونا تو ٹیلر ٹھیک کر دیتی ہے, نہیں تو بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے بڑا پھر آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, بار بار جانا پڑتا ہے, کیونکہ ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے دیر سے بتایا ان کے پاس باقی بھی کام ہے اور لوگوں کی بھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں کام. تو میں نے سمپل میں اسٹیچنگ کرواتی ہوں یار, میں کوئی اتنا راکٹ سائنس کسی بھی چیز میں نہیں رکھتی, سمپل ڈریسز. اوکے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نئے سال کے آنے سے ہی اپنا ایک گلا جمع کر لینا ہے, یا ایک کوئی بھی آپ نے ایک سیپریٹ اپنے پیسوں کی سیونگ کرنی ہے. جی ہاں, وہ سیونگ کس لیے کرنی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان شریف آنے والا ہے اور اس بار تو ماشاءاللہ سے بڑی جلدی آ رہا ہے, سردیوں میں ہی آ رہا ہے, تقریباً مارچ میں آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہم مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ اور صدقہ. اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے نکالی جاتی ہے, وہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کی شرح نکالی جاتی ہے, وہ آپ کو کمپلیٹ ہر کسی کو پتہ ہے. تو زکوٰۃ کے لیے بھی آپ نے پیسے اپنے سیپریٹ رکھنے ہیں, کیونکہ میں ایک چیز بتاؤں, صدقہ خیرات میں نے کافی دیکھی ہیں چیزیں, لوگ اپنے اوپر بہت انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ انویسٹمنٹ آپ کی ڈبل نہیں ہونے والی, لیکن اگر آپ وہی چیزیں آپ اللہ کی لوگوں کی مدد میں لگاؤ گے نا, وہی پیسے تو وہ آپ کے ڈبل ٹرپل ہو کر آئیں گے, آپ کو مل کر آئیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو گے نا تو وہ تجارت میں برکت ہوگی. تو اسی لیے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات اس چیز کو بہت زیادہ مطلب اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے, کیونکہ میں صرف اور صرف چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ذات کو بدلیں 2025 میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں کر کے نا آپ کی ذات میں نورانیت پیدا ہوگی, نور پیدا ہوگا. اور جب آپ کی ذات کے اندر نور پیدا ہوتا ہے نا تو پھر آپ نے کسی ٹھیلے سے لے کر بھی جوتی پہنی ہو نا, کسی ٹھیلے والے کا بھی سوٹ پہنا ہو نا, تو یقین کریں ایک برانڈڈ والا بھی جو بندہ ہے نا وہ آپ کے سامنے کمزور اور نیچا دکھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. کیونکہ اللہ والوں کا تو نور کا تو نیکسٹ لیول ہوتا ہے, اس کا تو جواب نہیں. میں بتا رہی نا وہ لیڈی ایک وائٹ چادر میں میرے سامنے آئی, اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا, کچھ بھی نہیں کیا تھا, اور اس کا نور اس کے چہرے سے باہر آ رہا تھا. اور نور صرف چٹا رنگ نہیں ہوتا, یہ بھی بات آپ کو بتا دو, کمپلیکشن سے نہیں نور آتا, نہیں, نور ایک الگ لیول ہوتا ہے. مجھے اب بتانا نہیں یہاں پہ صحیح ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا, کافی بہنیں مجھ سے ریلیٹ کرتی ہوں گی. ایک سکون جو ہوتا ہے نا, دل کا سکون, وہ چہرے پہ آ رہا ہوتا ہے. پھر چاہے آپ کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ, وہ چیز آپ پکڑ لیتے ہو, اگلا بندہ پکڑ لیتا ہے, اللہ والا بندہ پکڑ لیتا ہے فوراً سے, یار یہ ہے پوائنٹ, یہ بات ہے. تو اس چیز کو بہت اہمیت دینی ہے. اچھا جی, یہاں پہ اب نیکسٹ گفٹ کی بات کر رہی ہوں, گلاب جامن کی ریسیپی سکھا رہی ہوں. سب سے پہلے میں نے دیکھے شیرہ تیار کر لیا, ٹھیک ہے, اس میں چینی اور الائچی ڈال کے بس. اب یہ بٹر میں نے ایک چھوٹا سا پیس لیا, اس کو میلٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے, ٹھیک ہے. میں نے سوکھا دودھ 1 کپ یوز کیا, اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے آدھا ٹی اسپون, اور ساتھ ہی میں نے بٹر میلٹڈ وہ ایڈ کر دیا اور ایک انڈا ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے. آپ ریشو اگر زیادہ کی کوانٹٹی لیں گے تو اس کے اکارڈنگ آپ نے ریشو رکھ لینی, اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. پہلے ان ساری چیزوں کو ہم نے انگریڈینٹس کو مکس کر لینا ہے. پھر میدا ایڈ کیا میں نے 1/2 کپ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1 کپ لیا سوکھا دودھ پورا بھر کے تو پھر 1/2 کپ میدا یوز کرنا ہے آپ نے. اور پھر میں نے تھوڑا سا دودھ لیا, دودھ سے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکسنگ کر لیں گے. یہ تھوڑا چپ چپ کرے گا, اس کو سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر رکھ لینا ہے, اور پھر اس کے بالس بنانا شروع کر دینا ہے, ہاتھوں کو گریس کر کے نا آئل کے ساتھ پھر بنانے, نہیں تو یہ بہت چپکے گا, ٹھیک ہے. میں نے نا ویڈیو کے چکر میں اتنا رکھا نہیں, تھوڑی دیر آپ رکھ لیں گے نا سیٹ ہونے کے لیے تو یہ پھر بالکل نہیں چپکے گا. بٹ مجھے ویڈیو جلدی جلدی بنانی تھی, یہاں پہ محمد سویا ہوا تھا تو میں نے کہا اس طریقے سے بنا لوں. اور اس سے اتنے مزے کے گلاب جامن بنیں گے, نہ ٹوٹتے ہیں اور گھلنے والے نہیں ہوتے جو منہ میں گھل جاتے ہیں گلاب جامن. جیسے ہم کافی اچھی اچھی جگہوں سے اگر گلاب جامن لے کر آتے ہیں نا تو ان کی اچھے گلاب جامن کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ منہ میں رکھتے ساری وہ گھل جاتے ہیں, اس کے اندر نا وہ گولی سی نہیں بنی ہوتی, کچھ ہارڈ ہو جاتے ہیں نا اندر سے, گولی بنی ہوتی ہے. وہ گلاب جامن اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے, یہ میں آپ کو ٹپ بتا دوں اس کی. تو اچھے گلاب, کیونکہ آپ کی آپی پلوشا نا گلاب جامن کی فین ہے سیریسلی, میں تو ایک ٹائم پہ 5 گلاب جامن کھا سکتی ہوں بھائی, مجھے کوئی نہیں روک سکتا.
चाहे फिर बाद में 2 दिन डाइटिंग करती रहूँ। ये देखिए जी, इस तरीके से बॉल्स बना के रख दिए थे और फिर इसको आपने शैलो फ्राई नहीं किया मैंने, थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा करके ना, तो इसको आप डीप फ्राई कर लें। शैलो फ्राई में नहीं होगा, डीप फ्राई करके इसको, और इसको अच्छे तरीके से मतलब आपने ब्राउन करना है ना, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, मतलब ब्लैकिश ना हो, ज़्यादा ब्लैक ना हो, लेकिन चलो ब्लैक थोड़े से भी हो जाएँ, चल सकते हैं। तो ये देखिए उसके बाद मैंने उसको ना गरम-गरम ही शीरे में ऐड कर दिया, डिप कर दिया, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के बाद। और ये देखिए जी, गुलाब जामुन जो है शीरे में घुल चुके हैं, और इसको मैं अब आपको कट करके खा के दिखाती हूँ। यकीन करें इसके अंदर ज़रा सी भी गोली बनती है ना, जो मतलब अच्छी क्वालिटी के गुलाब जामुन नहीं ना होते, उनके अंदर एक गोली सी बन जाती है और वो खाने में मज़ा नहीं आता, और वो घुलते नहीं हैं अंदर, मुँह के अंदर। हाँ, ये मेरे मुँह में फिर से पानी आ गया क्योंकि ये कल ख़त्म हो गए थे, मैंने बनाए इतने थोड़े थे। और ये देखिए इतने डिलीशियस बने ना, यानी 1 कप मैदे से बन गए थे 12-13 बन गए थे। हाँ, इसमें से ना कुछ खाए गए थे, नहीं तो ये 13-14 बन गए थे। हाँ, तो बस मैंने फिर वो जिस प्लेट में करनी थी, तो उस प्लेट में बस डिश आउट जहाँ पे करने थे उसमें इतनी जगह थी, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि साथ-साथ जो भी आ रहा था ना वो टेस्ट करता जा रहा था और खाता जा रहा था। मैंने कहा मुझे वीडियो के लिए उसकी प्रेज़ेंटेशन तो करने दो, अगेन और ख़त्म ही ना हो जाए। तो मेरी बहनों, 2025 आ गया है, ढेर सारी अपनी ज़ात में तब्दीलियाँ लेकर आओ। अपनी ज़ात में तब्दीलियों के साथ-साथ ना, जो अहम टिप है, नेक्स्ट टिप है मेरी, कि आप लोगों ने अपने घर वालों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। सीरियसली, घर वालों की खुशियाँ क्या होती हैं यार, उनके मज़े के लिए उनके लिए भी खाने बनाओ, खुद भी इंजॉय करो, अपने आप को माइनस नहीं करना। हमेशा कहती हूँ अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखो, अपने घर वालों के लिए मज़े के खाने बनाओ। वैसे भी छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चों को विंटर हॉलीडेज़ अच्छे तरीके से इंजॉय करो, और बस जी इंजॉय इस तरीके से करो कि उस इंजॉयमेंट में किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, अल्लाह के बंदों को कमतर ना समझा जाए, अपने आप को सुपीरियर जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसको नहीं आपने अपने अंदर आने देना, जो मेरी नेक्स्ट टिप भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ज़ात में अगर नूर पैदा करना है ना, तो डाउन टू अर्थ बन जाओ, क्योंकि ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपको दलदल में ले जाएगा। सीरियसली, ना यकीन आए तो वाकई इब्लीस पढ़ लेना। इस इब्लीस को क्यों अब तक सज़ा मिल रही है? क्योंकि उसमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसने किसी एक मासूम को कमतर समझा और अपने आप को आला दर्जे का समझा। ईमन दो इतनी नमाज़ें, इतनी इबादतें उसने की थी, फिर भी अल्लाह सुब्हान तआला, मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह ने हकूक़ल इबाद देखने हैं सबसे पहले। अल्लाह ने तुम्हारी नीयत देखनी है, अल्लाह ने तुम्हारा खालिस दिल देखना है। अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारा जो अंदर से आपके छठे खाने में भी जो चल रहा होगा ना, अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको पहचानता है। उस छठे खाने को साफ़ कर लो, यकीन करो आपके ऊपर नेमतें आना शुरू हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ अपनी ज़ुबान को साफ़ करना है, नहीं, ज़ुबान के अंदर खाने में भी देखो जो चीज़ है ना, अल्लाह को उस इब्लीस का फतूर नज़र आ गया था। ईमन के मुंह से तो, ज़बान से तो इबादतें ही कर रहा था, लेकिन उसको फतूर नज़र आ गया कि उसके दिल में ना फतूर है, उसकी नीयत ख़राब हो गई है, उसकी नीयत खालिस नहीं है। अल्लाह ने ऐसे झंझोड़ के उसको बाहर निकाल दिया। अल्लाह सुब्हान ताला ना दिलों के राज जानता है। मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, अपने दिल को साफ़ कर लो। 2025 में ये अपने आप से वादा कर लो, जो मैंने आज आपको टिप्स बताई हैं ना, यकीन करो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लोगे ना आप लोग, बस मुझे बस बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह, और मुझे आप सबकी दुआएं ही चाहिए। आप लोग जितनी मुझे दुआएं देते हो ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो है ना वो रिवॉर्ड है। और मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हान ताला हर किसी को किसी ना किसी का वसीला बनाता है, और आप सबको वसीला बनाया है मुझे दुआएं देने के लिए। बहुत शुक्रिया डियर आप सबका। बस जाके लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और यहाँ पे मैं जी शपाटा रोल खाने चलेगी रात को। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, इतना मज़े का डिलीशियस था ना शपाटा रोल। गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाए, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस है, शपाटा और धमाका रोल। और बड़े ही 500-600 का था, और इतना मज़े का था, यानी हर कबाब की वैरायटीज़ मैं ऐड की थी। इंशाल्लाह ताला मैं इंस्टा पे जाके ना कंप्लीट वीडियो, इसकी डिटेल वीडियो लगा दूंगी। मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ छोटे छोटे से व्लॉग्स और मोहम्मद के साथ मेरी एक्टिविटीज़ शेयर हों। और बस जी अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला 2025 का मैं कहती हूँ साल हम सब के लिए खुशियों भरा लेकर आए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छे अपने रास्ते पर लेकर, सीधे रास्ते पर लेकर जाए, ताकि हम खुशियाँ समेट भी सकें और बिखेर भी सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।